پروگرام کا آغاز کریں گے عمران خان صاحب سے، کیونکہ انہوں نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں جناب اشرافیہ جو ایلیٹ ہے ان کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کا فیصلہ ان کی طرف سے تھا. بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے اشرافیہ پہ ڈال دی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے جلدی کی گئی کیونکہ کرونا جو ہے وہ امیر غریب میں فرق نہیں کرتا. اگر صرف غریبوں میں پھیلنا ہوتا تو اتنی جلدی نہ کرتے، لیکن کیونکہ پتہ تھا کہ یہ امیروں کو بھی ہٹ کرے گا، امیر بھی مریں گے، تو اس لیے جو ہے فوراً لاک ڈاؤن کر دیا گیا. سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اشرافیہ جو ہے وہ کون ہے، کس کی طرف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور کیا اتنے بے بس ہیں، یہ اتنی کنفیوژن جو ہے وہ کیوں موجود ہے. ساتھ انہوں نے ہندوستان کا بھی ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا، اور کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی آڑ میں فاشسٹ ہندواتہ نظریہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں. اور مودی کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا. مودی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑا سنتے تھے کہ جناب 50 انچ کی چھاتی ہے، لیکن وہ تو بڑا ڈرپوک ہے، اس نے تو فوری طور پہ کرونا سے ڈر کے ہندوستان جو ہے وہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا. تو کیا وہ واقعی ڈر گئے؟ یہ خان صاحب نے اس موقع کے اوپر جو ہے مودی کو جو ٹارگٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ کیا وہ کل آپ نے سنی نہیں تقریر خان صاحب کی؟ ایک نہیں، کل تو انہوں نے 3 تقریریں کی ہیں. تو میں نے نا ایک سارٹ تیار کی ہے ان کی تینوں تقریروں کا، جو پوائنٹس ہیں ان کو ذرا ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہے، پھر آپ سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اتنا غریب میں فرق ہی نہیں کرتا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، جی جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 کہ یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے. سوچا نہیں کسی کا. ہندوستان نے تو ہمارے سے بھی زیادہ، جتنا وہ جو ان کا اسٹرانگ مین نریندر موڈی ہے، کہتا ہے جی اس کا 50 انچ کا چیسٹ ہے، وہ اتنا ڈرپوک نکلا، ایک دم اس نے سارا بند کر دیا. بیچارے لوگ 200 میل چل کے جا رہے ہیں، غریب لوگ تھے ہندوستان میں. سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہوگی. دیکھیں، بظاہر خان صاحب جو ہیں وہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں. وہ کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی وزیر اعظم ہیں، یہ آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. پرائم منسٹر ہیں ہمارے، جو بظاہر تو کبھی کرونا کے لاک ڈاؤن کا کریڈٹ لیتے نظر آتے ہیں، کبھی ان کی کابینہ وہ کریڈٹ لیتی نظر آتی ہے، اور کبھی وہ اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. انہیں بہت شوق ہے اپوزیشن کے موڈ میں رہنے کا، اور جب وہ اپوزیشن کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ ان کا بڑا کمال، زبردست قسم کی تنقید کرتے ہیں اور اعلیٰ قسم کی دھمکیاں لگاتے ہیں. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور بحیثیت وزیر اعظم انہیں اپنے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ناخوش ہے. اور خان صاحب اپوزیشن موڈ میں چلے گئے ہیں ایک دم، اور کل کا دن تو انہوں نے ٹوٹل اپوزیشن موڈ میں، اسٹرانگ اپوزیشن موڈ میں گزارا ہے. ایز اف ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر، ہی از پرابلی اپوزیشن لیڈر. تو جو جس چیز پہ وہ تنقید کرتے نظر آئے ہیں، یہ تنقید بظاہر وہ اپنے آپ کو پبلک کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب میں اقتدار سے الگ ہوں گا تو پھر میں بتا سکوں گا کہ یہ فیصلے میرے نہیں تھے، کیونکہ اس لاک ڈاؤن سے پبلک بہت تنگ ہے. اور یہ ان پلانڈ، ان سکیجولڈ، ایک جسے کہتے ہیں پیتھیٹکلی مینوورڈ لاک ڈاؤن جو ہے، اس سے یہ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح انفارمیشن ہے کہ اس سے عوام بہت تنگ ہے.
اور یہ خان صاحب کا موقف جو ہے یہ پہلے دن سے ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ آپ اس طرح کے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. The only difference is that I'm trying to provide a solution, whereas he is the one who has to accept a solution. If he can't provide a solution, تو انہیں چاہیے کہ پھر بیٹھ کے اپنی کابینہ کو تبدیل کریں، اس میں اچھے لوگ لے کے آئیں جو مسئلے کے حل نکال سکیں. وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ بات بڑی ویل نون ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں ان کی رضا شامل نہیں، لیکن درمیان میں ان پہ ایک جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ ہو گیا ہے اور ان کے کوئی تھوڑے سے تعلقات سلام دعا اچھی ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ پھر ایک دم پھر اون بھی کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے وہ بے بس ہیں بالکل، تو پھر وہ ڈس اون بھی کر دیتے ہیں. ٹاک شوز نہیں دیکھتے ہیں، ٹی وی بڑا کم آپ دیکھتے ہیں. کل ندیم افضل چند صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ایک ٹاک شو میں اکٹھے تھے. اینکر پرسن نے جو ہے وہ اتفاق کی بات چھیڑی کہ اپوزیشن اور حکومت. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ تو مکمل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہنا ہے، ہماری طرف سے تو انکار ہی نہیں ہے. تو ندیم افضل چند صاحب جو ترجمان ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے کہا جی یہ ہماری ناکامی ہے. اور رانا صاحب نے کہا کہ جناب یہ ناکامی آپ کی تو نہیں ہے، یہ تو صرف پرائم منسٹر کی ناکامی ہے، باقی تو جن سے ہم بات کر رہے ہیں حکومتی، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل اس وقت اکٹھے بیٹھنا چاہیے، مشترکہ حکمت عملی طے کرنی چاہیے. تو یہ کیوں پھر خان صاحب جو ہے یہ ان کو نہیں ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تاکہ ایک اجتماعی سوچ جو ہے وہ سامنے آئے؟ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، خان صاحب ایک انٹروورٹ پرسنالٹی ہیں. اندر ہی زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں پسند، وہ زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، وہ بڑا محدود اپنا سرکل بنا کے رکھتے ہیں، اپنی تنہائی میں زیادہ خوش رہتے ہیں. زیادہ لوگ ملنے آ جائیں تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، سیم بندے زیادہ دیر کے لیے ملنے آ جائیں تو انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کی نجی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، ان کی شادیاں کوئی زیادہ کامیاب نہیں گئیں، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، ایک انٹروورٹ کی پرسنالٹی. اب آپ جب انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایکسٹروورٹ بنیں، سب کو دعوت دیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنیں، تو یہ ان کی پرسنالٹی میں نہیں ہے. وہ ایک لیبر کونسلر ہے لاہور کا، پی ٹی آئی کا سپورٹر، پی ٹی آئی کا وہ ٹائیگر نہیں جسے کہتے وہ ہے. اور 3-4 لوگوں نے مجھے بتایا اس بندے کے بارے میں جو اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا خان کا جو ہے فین ہے. جو وہ کوارنٹائن میں جو وہ کہہ رہے ہیں نا سر، میں تو کل بھی دیکھا تو لٹرلی میں اپنے آنسو نہیں روک سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو اس نے کہا ہے وہ خان صاحب سنیے اور خدا را اس قوم پہ رحم کیجیے. اللہ نے کہا. میرا نام طارق رشید ہے، میں UC 82 کا لیبر کونسلر بھی ہاں PTI ਵੱਲੋਂ. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਂਗਟੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਘਬਰਾਨੋ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਾਹਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਈਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈਏਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਉਹ ਘਬਰਾਨੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ. ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚੋ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ.